توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا مقصود ہے، تاکہ آپ کے توسط سے حکمرانوں کی بے حسی اور اداروں کی غفلت پر سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام محمد تقی علیہ السلام، 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام اور 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ جناب نرجس خاتون کی شان مقدس میں ایک لعین عبد الرحمن سلفی نے گستاخی کی ہے اور فوش گالیاں دی ہیں۔ چونکہ یہ مقدس شخصیات ہمارے ائمہ معصومین اور حجت خدا ہیں، صرف اہل تشیع کے منابع علوم بلکہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی ان ائمہ کے علم و فضل اور عبادات کے حوالے موجود ہیں اور بہت سا مواد موجود ہے۔ اہل سنت علماء کے ان ائمہ پر اعتماد کیا ہے، یعنی دونوں بڑی اسلامی مکاتب آل رسول کے فضائل سے بھری پڑی ہیں، اس لیے اس بدبخت کی ناقابل برداشت گستاخی سے فقط اہل تشیع ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان مکاتب فکر کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قربانیاں دینے کے بعد ملک میں امن قائم ہوا تھا اور پاکستان کی فضا کچھ بہتر ہوئی تھی، مگر ایک بار پھر ملک دشمن سازشی عناصر نے اتحاد و اتفاق کی فضا میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سازش کی گئی ہے 1980 سے 1990 کی دہائیوں کی فرقہ واریت پھر پھیلانا چاہتے ہیں، جس کے تحت امت مسلمہ کی وحدت کو توڑنے کے لیے فرقہ واریت پھیلانے کی بدترین کوشش کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ملعون عبد الرحمن سلفی اکیلا ائمہ علیہم السلام کی گستاخی کی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے خارجی تکفیری عناصر اور استعماری قوتیں موجود ہیں جو ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام بالعموم اور ملت تشیع بالخصوص مقدس شخصیات پر اپنی جان نچھاور کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت مسلک پرامن اور محب اہل بیت ہے، ایسی گستاخی کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ محترم صحافی حضرات، ماہ مقدس محرم الحرام کی آمد ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں کہ یہ گستاخانہ آڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، مگر اداروں کی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ اگر کارروائی کی گئی ہے تو اگر کارروائی نہ کی گئی تو نتیجہ بھیانک اور خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں بالخصوص وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور آئی جی پولیس انعام غنی صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری پوری قوم جذبات میں ہے، اگر انتظامیہ اور ادارے کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اندر امن اور اتحاد کو قائم کیا ہے، لیکن 3 ائمہ اور جناب امام زمانہ کی والدہ کے خلاف اس قدر اور فوش گالیاں دے کر توہین کی گئی اور ابھی تک کارروائی نہ ہونا، یہ یقیناً قابل افسوس بھی ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے جو کہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہاں جتنے علماء کرام ہیں، مومنین کرام ہیں، ذاکرین کی نمائندگی ہے، مومنین کی نمائندگی ہے،
سب کی ایک ہی عبادت ہے۔ حضرت مریم حجت امام آخر زمان کی والدہ معظمہ کے بارے میں جو نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہے اور معصومین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سیکورٹی اداروں سے اور گورنمنٹ پنجاب اور وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس عبد شیطان کو گرفتار کیا جائے اور گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عشرہ محرم کی آمد ہے اور اس سے پہلے اتنی بڑی گستاخی تو کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ وطن عزیز پاکستان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ مسلمان محبت رسول و آل رسول کی خاطر باہر نکلیں اور ملک پھر امن و امان کی صورتحال سے دوچار ہو جائے، اس ملعون کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جنگ خندق میں ایک ملعون نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اور رسول اللہ نے اس کے لیے وہ لفظ استعمال فرمایا من لحاظل قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ جو رسول کی توہین کرے وہ بھی کتا ہے اور جو آل رسول کی توہین کرے وہ بھی کتا ہے۔ اور میں تمام عالم اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے، یقیناً آپ قربانیاں کریں گے، قربانیاں کریں، گوشت کھائیں، لیکن ہڈیاں سنبھال کے رکھیں جو ایسے کتوں کے کام آئے۔ اس وقت جو قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے، ہمارا بچہ پوچھ رہا ہے کہ کب تک ان گستاخان اہل بیت کو اس پاکستان کی سرزمین پر آزاد چھوڑا جائے گا۔ آخر کوئی نہیں اس ملک میں کہ جو ان گستاخوں کو، ان دشمنان اہل بیت کو، اس وطن عزیز کے امن کو تباہ کرنے والوں کو کون پکڑے گا اور کون انہیں لگام دے گا؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہ ریاست مدینہ ہے جس ریاست مدینہ میں مدینہ کے سرداروں کے خلاف بھونکا جائے؟ جو سرداران مدینہ ہیں وہ سردار صحابہ کرام جن کا اپنے آپ کو نوکر کہلوانے پر اپنا فضل سمجھتے ہیں، اپنی عظمت سمجھتے ہیں، ان کے خلاف اس وطن عزیز میں آزادانہ زبان کھولی جا رہی ہے۔ میں اداروں سے، انتظامیہ سے، حکمرانوں سے کہوں گا قابل اس کے کہ یہ محبان اہل بیت، یہ عاشقان آل رسول باہر نکلیں، احتجاج کریں، اس ملعون کو جس کا ماں باپ نے غلطی سے نام عبد الرحمن لکھا ہے، یہ بدبخت عبد شیطان ہے، اس کا نام عبد شیطان ہے، اس کو پھر فور پکڑا جائے، اس کو گستاخی اہل بیت کے جرم میں سر عام ہمارا مطالبہ ہے پھانسی دی جائے۔ اس شخصیات کا اور کسی کی بھی مذہبی شخصیات کا تمسخر یا مذاق میں توہین کی جائے، اور وہ شخصیات جو تمام مسلمانوں کے ہاں مسلم ہیں، جن کی عزت و توقیر ہے، ایسی شخصیات کی توہین کرنا قابل گرفت ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ فور ایکشن دیں اور اس خبیث کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ پاکستان کے امن کو ناامنی میں بدلنے والوں کو کیفیت ملا ہو۔ جرم ہوا، واقعہ ہوا، سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے یہ آڈیو چل رہی ہے، کئی دنوں سے چل رہی ہے، اور اس واقعے کے نہ ہونے پہ کوئی دلیل نہیں موجود ہے۔ دنیا نے سنا، اور پھر جس شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، نہ اس کے خاندان سے اس کی تردید ہوئی ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی تردید ہوئی ہے۔ اگر وہ نہیں تھا تو پھر تردید آتی۔ باقی اداروں کا کام ہے تحقیقات کرنا، سائبر کرائم والوں کا کام ہے تحقیقات کرنا، انتظامیہ کا کام ہے، ایسے شخص کو ایجنسیوں کا کام ہے
کہ ایسے شخص کو کٹہرے میں لائیں. FIR ہو گئی ہے، اگرچہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں تحفظات موجود ہیں، لیکن اتنے دنوں سے واقعہ ہوا ہے، انتظامیہ نے اب تک کیا کیا ہے، اداروں نے اب تک کیا کیا ہے؟ یہ سوال اگر جو آپ اٹھا رہے ہیں، اگر ایسا تو یہ اداروں کا کام ہے نا ایسے شخص کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں بھئی یہ وہ شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے. نہ ان کے خاندان سے تردید ہوئی، نہ ان کے لوگوں سے، نہ اس شخص سے تردید ہوئی. انشاءاللہ ایک ایسا بھی تمام مسالک یہ بات کی تائید کریں گے کہ وہ بھی ائمہ کو مانتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، نعرہ حیدری. چیئرمین ہے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے یہ جسارت کر کے اپنی تقریر نسل کا اظہار کیا ہے. ہم نے اپنی غیرت کا اظہار کر کے اپنی ثبوت دے کر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری رگوں میں ولایت ائمہ معصوم پاکستان میں، اور انشاءاللہ آئندے کو بتا دیا جائے گا کہ حسینی زندہ. یہ دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سلسلہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جب یہ معاملات کے سلسلے جاری رہے اور آج میرے مالک میرے خالق ایسے عناصر کو میرے مالک نصف نابود فرما، ملک کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، قوم کے اتحاد پیار محبت اور اتفاق میں میرے مالک برکت عطا